جو تھا وہ کافر تھا، اب بادشاہ مسلمان تھا اور پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی۔ اللہ نے ایک فنوں کو یہ دکھا دیا کہ دیکھو تم بے سہارا تھے، تم نے میرے جو ہے وہ سہاری قوم پکڑا اور میں نے تمہارے ایمان کو بچا دیا۔ تمہیں اب میں نے کہف سے نکالا جبکہ ساری دیکھا ایمان والی بنا دی ہے، تو میں ایمان بچانے پہ آتا ہوں تو کفر کے ماحول میں بھی ایمان بچا کے دکھاتا ہوں۔ اور اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملا، بھی اب کیا سبق ملا؟ ہم اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں ہمیں اپنے زمانے کے کسی کہف کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا۔ کہف کتنے قسم کے ہیں؟ کون کون سے؟ مدارس عربیہ کہف ہیں، اللہ والوں کی خانقاہیں ہوتی کہف ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کہف ہے، قرآن مجید کے درس جہاں چکے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، سبق سکھایا جاتا ہے، وہ بھی کہف ہے کہ ایمان قرآن مجید کے اندر طاقت ہے، وہ بندے کے ایمان کو بچا لیتا ہے، وہ قیمہ ہے، بندے کے جسم کو مضبوط کر دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ نکلنا سر سے روح انسان کے جسم کی حفاظت کا سبب ہے نا، روح نکل جائے تو جسم 24 گھنٹے میں ہمیں گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اندر روح موجود ہے، ہمارا جسم نہیں گلتا سڑتا، حالانکہ ہم 60 سال گزار چکے ہیں، تو روح انسان کے جسم کو گلنے سڑنے نہیں دیتی۔ اسی طرح قرآن مجید ہے، ہماری معاشرتی زندگی کی روح ہے، یہ جو روح ہماری ہے یہ جسم کی روح ہے، اور قرآن مجید ہماری سوسائٹی کی روح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو ہے ہم من امرنا، اللہ نے قرآن مجید کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا ہے، تو روح ہمارے معاشرے کی وہ قرآن مجید، اگر یہ قرآن مجید ہمارے معاشرے میں آ جائے گا تو ہمارے معاشرے کے ایمان کے گلنے سڑنے کو بچا لے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں جو حف ہے اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ یہ بھی کہا، اور یہ بھی ہو جائے گا، وہ شیطان کے فتنے سے، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اور سن لیجئے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، خاص طور پر علامہ طاہر صاحب مجموع البحار لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے دور کے قحط میں رہنے والے ہوں گے ہم آوان المہدی بنیں گے، یہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کے آوان مددگار بھی یہ کہف والے اصحاب ہی بنیں گے، تو اپنے ایمان کو بچانے والے لوگ ہیں، یہی لوگ امام مہدی کے ساتھی بنیں گے کیا دنیا میں۔ پھر اس کے بعد واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس واقعے میں ہمیں علم اور متعلم کے آداب کو پتہ چلتا ہے۔ اس واقعے سے ہم دو سبق سیکھان کون سے کہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میرے علم سے اوپر بھی علم والے دنیا میں موجود حق، انسان کبھی بھی اشیاء کی یہ حقیقتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ وہ تمام اشیاء کی حقیقت کو جان لے، نہیں، علم فقط اللہ کے پاس ہے۔ بندہ جتنا سائنسی ترقی کرتا جائے وہ اشیاء کی ساری اشیاء کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ایک سبق تو ہم نے سیکھا، اور دوسرا سبق ہم نے کیا سیکھا؟ علم حاصل کرنے میں انسان کو آر میں مشق کرنی چاہیے، بڑا ہو تو چھوٹے سے علم حاصل کرے، اگر علم نہیں تو علم کے لیے سفر اختیار کرے، شقت اٹھائے، مگر علم کو حاصل کرنے میں لگا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ایک پسندیدہ عمل ہے۔ سبق پھر اس کے بعد سکندر ذوالقرنین کا واقعہ آیا۔ اس سکندر ذوالقرنین کے واقعے میں ہم نے دو الگ سیکھے۔ کون سے دو سبق سیکھے؟ پہلا سبق یہ سیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو مال عطا کرے، اس بندے کو چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، یہ سکندر ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے۔
اور دوسرا سبب کو لگتا ہے اللہ جب بندے کو اختیار عطا فرمائے تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون لاگو کرے. زمین کس کی ہے؟ اس پہ قانون کس کا لاگو ہونا چاہیے ہے. لہذا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ شریعت نافذ ہونے کے لیے کوششیں کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہونی چاہیے, ہمارے دعائیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے. ان کے لیے دعائیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وہ لشکر غزہ ہے, ہم لشکر دعا ہیں. وہ لشکر غزہ ہے اور ہم لشکر دعا ہے. حضرت مجدد صفوی احمد نے فرمایا ایک ہوتا ہے غازیوں کا لشکر جو آگے جا کے دشمن سے لڑ کرے دو ہے, وہ جیل میں آپ کو شہادت کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ غازیوں کا لشکر ہوتا ہے. اور ایک لشکر دعا ہوتا ہے جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کی سربلندی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ لکھتے ہیں اپنے منصوب میں کہ لشکر دعا لشکر غزہ کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. الحمدللہ یہ گھروں میں بیٹھیں گے, ان کے لیے دعائیں کریں گے, اللہ کے ہاں ہمارا درجہ زیادہ یہ سبب ہوگا ہم شریعت کی ترویج کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ خیر خواہ ہمیں سکندر ذوالقرنین کے واقعے سے ملتا ہے. اللہ کے بندوں کی اللہ کے لیے بھائی کرنی چاہیے اور انسان کو دوسروں کے لیے خیر خواہی کا سبب بن کے رہنا چاہیے. پھر اس میں سے سورہ کاف کے آخر پہ 3 باتیں اہم ہیں جو بیان ہوئیں. پہلی بات کون سی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قل هل ننبئکم اٹھانے اکثرین اعمالا, کیا میں تمہیں نہ بتا دیں ہم ان لوگوں کے بارے میں جو بڑا نقصان میں والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی ساری یہ عہدیں اسی کی زندگی کے اوپر لگ جاتے ہیں اور وہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں. اپنی اہم بات ہے سورہ کاف کے آخر پہ ہمیں سکھائی گئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے صفات کا تذکرہ کیا ہے بڑی شان کے ساتھ کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا سیاہی تھا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی, ایک وقت آتا یہ تعریفیں تو ختم ہو جاتی, تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تو اگر توبہ کرنے کے بعد پھر اپنے بندوں کو بتا بھی دیا کہ ایسے پروردگار کے حسن کو دیکھنا چاہو ہم تمہیں وہ طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے, مخلوق کے ساتھ شرک خفی نہ کرے, اپنے دل میں ماں سوا کی محبت کو مت آنے دے, پانے والوں کی محبت کو دل سے بچا کے رکھے. جو بندہ ایسا کرے گا یہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار بات تھی بن جائے گا. تو 3 باتوں میں سے کون کون سی باتیں تھیں؟ پہلی میں ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو فقط دنیا کی زندگی کی آسانی کو دیکھتے ہیں اور اسی پہ ریچھ ڈالتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. اور یہ فتنہ آج کے دور میں عام ہے جو دیکھ. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن جمال کا تذکرہ کیا, اور تیسرا اس حسن جمال کو اب سیکھنا چاہے اور آپ نے اس کا طریقہ کار بتا دیا. یہ 3 باتیں پوری سورۃ کاف کا لب لباسمت بھی جس کے اوپر سورت کو ختم کیا گیا. پھر اس سورت کے شروع میں اور آخر میں مناسبت میں ہے, سورت کے شروع میں اور آخر میں مناسبت بھی ہے. اللہ نے ابتدا کا ذکر اپنی الوہیت کا ذکر کیا. ابتدا میں کس کا ذکر کیا؟ اپنی الوہیت کا ذکر کیا. اور سورت کے انتہا میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا. فمن کان ربہ, اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا. تو سورت کے شروع میں کس کا تذکرہ کیا؟ اپنے الوہیت کا کیا. اور سورت کے آخر پہ کس کا تذکرہ کیا؟ ربوبیت کا. پھر اللہ نام کی محبوب کا بھی تذکرہ کیا, شروع میں بھی آخر میں بھی. مگر عجیب مناسبت دیکھیے کہ شروع میں نبی علیہ السلام کو ابدیت کا تذکرہ کیا اور آخر کے اوپر نبی علیہ السلام کی بشریت کا تذکرہ کیا. ذرا انما انا بشر مثلکم, یہ پوری صورت کا خلاصہ اور لب لباب ہے. اب ہم کا اس کو ایک دوسرے طریقے سے سن لیجئے کہ جو سب سے
درمیانی قصہ تھا حضرت آدم علیہ السلام تھا. اس قصے میں دو طرح کا امتحان تھا، ایک شکر کا اور ایک صبر کا. شکر کے ایک طرح کے آدم علیہ السلام بنا جنت میں رکھا تھا وہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور صبر کا امتحان تھا کہ اور شکر کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا تھا. تو امتحان کتنی قسم کے تھے؟ دو طرح کے تھے، صبر کا، صبر کے شکر کا. پھر اس پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا، اس میں امتحان کس قسم کا تھا؟ کس قسم کا امتحان تھا؟ اس کے بعد دوسرا قصہ تھا صاحب جنتین کا، اس میں امتحان قسم کا تھا، یہ شکر کا امتحان تھا. پھر اس کے بعد تیسرا قصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کرنے علیہ السلام کا. امتحان کس کا تھا؟ صبر کا امتحان تھا. اور آخری قصہ تھا سکندر ذوالقرنین کا، وہ امتحان کس کا تھا؟ شکر کا امتحان تھا. مقصد بتانے کا یہ ہے اے لوگوں، یہ حالات تمہیں بھی زندگی میں کرو، صبر اور شکر کے حالات میں آزمایا جائے گا. جب تم شکر اللہ سب میں ہو تو شکر ادا کرو، صبر کے حالات میں ہو تو صبر کرو. اللہ شکر کرنے والے سے بھی راضی ہے کہ صبر کرنے والے سے بھی راضی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو نعم العبد کا خطاب پر نام دیا، میرا اتنا اچھا بندہ ہے، وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری آئی تو نے صبر کیا. اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، اللہ عبد انہ اواب، جو میرا کتنا پیارا بندہ تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا. ایوب نے سلیمان علیہ السلام کے شکر کی وجہ سے ان کو بھی نعم العبد کا خطاب دیا، اور سورہ ایوب علیہ السلام کو سبق کی وجہ سے ان کو کون سا خطاب دیا؟ نعم العبد کا خطاب دیا. عبد کا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے اے بندو، اگر نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تب بھی تم نعم العبد بنو گے، اور اگر تم مشکل میں صبر کرو گے تم نعم العبد بنو گے. لہذا نعم الدیدار بن کر زندگی گزارو اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ، اور جب آخرت میں جاؤ تو اللہ کے صبر کو کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائے اور میں صبر کرنے والا، شکر کے حالات میں شکر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخری میں تو بات ساتھیوں کی طرف سے پھر